اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندوں کو زندہ کیے جانے کا واقعہ ہے اس میں۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ قال فرمایا، اولم کیا بلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا کسی چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا نا، یو آر کمپلیٹلی شیور اباؤٹ اٹ، تو آپ اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ تعظیم والے رشتوں میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہمارے سامنے بہت عظیم ہے، تو بلا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسے نہیں ہم یقین رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا سے کیا نہیں کر سکتے، کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی دل میرا۔ قال فرمایا، فخذ پس لے لو، اربعتن چار، من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر مائل کرو انہیں، الیکا طرف اپنے، ثم پھر اجعل رکھ دو، علی اوپر، کلی ہر، جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر ادعہن بلاؤ انہیں، یاتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ کہ جی با محاورہ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردہ کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، فرمایا تو چار جانور اڑنے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ مطلب مانوس کر لو، اپنے ساتھ اٹیچڈ کر لو، ٹھیک ہے، پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے پیچھے ہے، ہاں یہ فَصُرْخُنَّ سواد واو را سے ہے، مائل کرنے سے، ٹھیک ہے، مانوس کرنے سے ان کو اپنے ساتھ جیسے گل مل جانا ہوتا ہے، اٹیچ ہو جانا، مانوس ہو جانا، اس صورت میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اور سین، یہ سعین آپ کو نیا لفظ لگ رہا ہوگا، لیکن بیسیکلی سین عین یا سے ہے، سعی کوشش کرنے سے، ٹھیک ہے، جو آپ وہاں بھی تو آپ کوشش ہی کرتے ہیں نا، طواف کے بعد عمرے میں سعی کرتے ہیں جو 7 راؤنڈز لیتے ہیں، تو یہ کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوڑتے ہوئے، صحیح وہاں پہ بھی ہم دوڑ ہی رہے ہوتے ہیں یا تیز چل رہے ہوتے ہیں۔ چلے جی الحمدللہ، اس کا با محاورہ ترجمہ بھی ہم نے کر لیا اور لفظی ترجمہ بھی ہم نے کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیسے نہ ہو، آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر تو ہر لحظہ مطلب ہر لمحہ اور ہر آن آبزرویشن میں آتے ہی رہتے ہیں، مشاہدے میں آتے ہی رہتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والا تو خود اپنی ذات اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جو ہے آبزرویشن کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر انسانی فطرت کا آپ کو پتہ یہ تقاضا ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی اس کے اوپر یقین ہو یا کنوکشن ہو، اس کے بارے میں انسان کے جو خیالات ہیں نا وہ منتشر رہتے ہیں، اسکیٹرڈ رہتے ہیں۔ میئر آپ کی اگر آپ سوچ ہے، سپوز ایک کھلونا ہے اور وہ اندر سے بہت کمپلیکیٹڈ طریقے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے جو ہے فیچرز بھی بہت انہانسڈ ہیں، مطلب ایک کھلونا ہے اور وہ بہت زیادہ ہائی فائی کوالٹی کا ہے کہ آپ اسے چلاتے ہیں تو وہ اڑتا بھی ہے، سپوز آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ چلتا بھی ہے، اور اوپر سیدھے الٹے سیدھے پوز بھی، اپنے پوسچر بھی بنا لیتا ہے۔ آپ کو ہوگا کہ اس کے اندر لگا کیا ہے، کیا کس چیزیں ہیں جو اس کو اس فارم میں مولڈ کر دیتی ہیں۔
ایک انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز اور کیوریوسٹی یا ایک سسپینس سا رہتا ہے چیزوں کو لے کر نا، یہ چیزیں کیسے بنی ہیں اور کیسے ورکنگ کرتی ہیں، فنکشنز کیسے ہیں اس کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ صحیح. تو یہ جب تک انسان کچھ چیزوں میں، کچھ سرٹن چیزوں میں اپنا علم ایسا نہ حاصل کر لے، جیسے وہ ٹوائی ہی ہے، وہ کھلونا ہے، اور اسے کھول کر دیکھ لے یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز، کیسے کیسے کون کون سی وائر جڑی ہیں، کہاں بیٹریز اٹیچڈ ہیں، کون کون سے فیچرز کو کون سی چیز لے رہی ہے، سنبھال رہی ہے، کیسے ورکنگ ہو رہی ہے. تو آپ جب تک اسے کھول کر دیکھ نہیں لیتے، ایک بچے کا بھی آپ اگر مائنڈ دیکھیں تب تک وہ بے چین رہتا ہے. اسے بڑا سکون آ جاتا ہے اس بچے کو جب اسے کھول کر پوری کی پوری اس کی نا لیب ٹیسٹ نہ کر لیں. اینی ویز یہ آپ کو جسٹ اس لیے بتایا کہ انسان کی نیچر میں ہے. ایک انسان جب دل سے یقین رکھتا ہے نا، جیسے آپ اور میں ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کس قدر سالڈ ہے، ایک الگ ہی ہمارا پیار محبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے ہر امتحان پہ پورے اترے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور کہاں کہاں کس کس آزمائش میں نہیں ڈالے گئے، اور کہاں کہاں انہوں نے ہمیشہ ثابت قدمی جو ہے اختیار کیا، کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ ثابت قدم نہیں رہے. تو پھر اللہ کے ایسے بندوں کو ذہن میں خیالات بھی ویسے ہی اٹھتے ہیں. تو اب ان کے خیالات منتشر تھے، یہ نہیں کہ انہیں شک تھا، نہیں، ان کے خیالات منتشر تھے. اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندے اتنے محبوب ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. تو ان کے خیالات اتنے منتشر تھے کہ یہ کیسے اور کس طرح ہو گئے. یہ جو ذہنی انتشار ہوتا ہے نا، پھر یہ ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ دل کا سکون نہیں انسان کو رہتا، پھر خلل آنے لگتا ہے سوچوں میں، خیالوں میں. جب انتشار آتا ہے، منتشر ہوتے ہیں خیالات، تو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ ذہنی طور پہ منتشر ہو کسی چیز کی بے چینی میں، کیا آپ کا نماز میں دل لگ رہا ہوتا ہے؟ آپ کی عبادت میں فوکس نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ان کا یہ ذہنی انتشار ہے وہ ان کے دل کے سکون میں خلل ڈال رہا تھا، اور انہوں نے اپنی اس کیفیت کو خود ڈائگنوز کر لیا. یہ اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، جب میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لوں گا تو میرا یقین بہت بڑھ جائے گا. اس لیے بہت ہی ارتجائی انداز میں یہ بات انہوں نے اللہ کے آگے رکھی، اس لیے مشاہدے کی درخواست کی باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا، اور کیا کہا آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخواست کو قبول فرما کر کہ آپ حکم دیا کہ 4 پرندے اپنے پاس جمع کر لیں اور ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر اپنے ساتھ مانوس کر لیں. جب وہ پوری طرح آپ سے مانوس اور اٹیچڈ ہو جائیں اور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس آ جایا کریں اور آپ کو ان کی پوری طرح شناخت ہو جائے، تو ان 4 کو ذبح کر کے ہڈیوں سمیت ان کا خوب قیمہ سب کر لیں، لائک ان کو ایسے جو ہے وہ بالکل ڈی فارم کر دیں نا. پھر اس قیمے کے کئی حصے کر کے مختلف پہاڑوں میں ایک ایک حصہ رکھ دیں اور آواز دے کر ان کو اپنے پاس بلائیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر یہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ ہلایا جلایا، مانوس کیا. جب وہ گھل مل گئے پھر ان کا قیمہ کر کے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور ان کے اپنے پاس بلایا. بس فوراً ہی ہر پرندے کے خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے، ہر پر دوسرے پر سے، اور ہر ہڈی اور ٹکڑا دوسری ہڈی سے اور ٹکڑے سے ملنے لگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہر جسم بغیر سر کے پورا بن گیا، اور پھر ہر جسم اپنے اپنے سر کی طرف آ کر اپنے سر سے جڑ گیا اور بے حکم خداوندی پرندہ بن گیا پورا کا پورا. یہ یقین ان کو مطلوب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا. اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا انالیسس اس کا دیکھ لیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ٹھیک ہے. اور جب ان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے گزارش کی کہ کیسے آپ زندہ کریں گے مردوں کو، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیچرل ایک چیز تھی جو ان کے اندر، یہ شوق تھا اس چیز کو جاننے کے حوالے سے، تو یہ جذبات پیدا ہوئے کہ ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس لیے آپ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف جانا چاہتے تھے اور مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، آبزرویشن کرنا چاہتے تھے کہ کہیں نمرود یہ نہ پوچھ لے کہ کبھی رب کو مارتا اور جلاتا ہوا بھی دیکھا. اس لیے انہوں نے مشاہدہ، زندگی
بعد मौत के लिए दुआ की। तो आगे जब उन्होंने ये कहा क्या अल्लाह ताला, तो कैसे जिंदा करेगा मुर्दों को, ठीक। कौला अवलम तुमिन, फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या तुम ईमान नहीं रखते, या कि तुम्हें यकीन नहीं है इस बात पे। तो कौला बला, फौरन उन्होंने कहा था क्यों नहीं, यकीन है। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, यकीन तो है मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम की निस्बत हम इत्मीनान कल्ब के ज्यादा मोहताज हैं, ठीक। वलाकिन, और लेकिन, लियतमइन्ना कल्बी, ताकि मुतमईन हो जाए दिल मेरा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन तो था, लेकिन हक्कुल यकीन के मुकाम को चाहते थे, ताकि ईमान में इजाफा हो। यानी दलाइल से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि दलाइल से ईमान में इजाफा होता है और यकीन कामिल हो जाता है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शक करने का हमें इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा हक है। इसलिए जब उन्होंने अर्ज किया था कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, क्या तुझको यकीन नहीं है। अर्ज किया, यकीन जरूर है, लेकिन मैंने ये दरख्वास्त इसलिए की है कि मेरे दिल को और इत्मीनान हासिल हो जाए। तो जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसलिए ये खोल खोल कर कुरान में ये चीज बयान की गई है, ताकि दिल मुतमईन हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शक में मुब्तला होते तो हम लोग इसके ज्यादा करीब थे और हम शुबा करते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे शुबा कर सकते थे। तो ये शुबा जो है वो जायज नहीं, शक नहीं था, बस वो दिल का यकीन चाहते थे। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी उनकी इस दरख्वास्त को जो है वो रद्द नहीं किया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वही बात जो है उनको फरमाई, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअत, फरमाया पस ले लो 4 मिन तैरी, परिंदों में से, फज़ुरहुन्ना, फिर मायल करो उन्हें, इलैका, तरफ अपने, सुम्मा, फिर इजअल, रख दो, अला, ऊपर, कुल्ली, हर जबलिन, पहाड़ के, मिनहुन्ना, इनमें से, जुज़अन, एक एक हिस्सा, जहां भी रखना है। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर बुलाओ उन्हें, या अतीना का, वो आ जाएंगे तेरे पास, सअयन, दौड़ते हुए। तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दे दिया कि 4 परिंदे ले लें, उन्हें अपने साथ मानूस कर लें, उनकी खसूसियात और निशानियां अच्छी तरह से जान लें कि क्या क्या जो है उनकी क्वालिटी है, एक एक परिंदे की क्या क्या उसकी खासियत है अलग अलग, क्या क्या उनके सिंबल है अलग अलग, कैसे कैसे दिखते हैं। जाहिर है एक हाथ भी दूसरे हाथ से कम्प्लीटली सिमिलर नहीं है, तो 4 परिंदे सेम दिखने के बावजूद भी सेम नहीं होते, उनमें कोई ना कोई फर्क होता है। इसी तरह आइडेंटिकल ट्विंस भी अगर आप देख लेना, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत से एक साथ पैदा होने वाले बच्चे भी हैं, उनमें ऐसा डिफरेंस होता है कि माँ और बाप को मालूम होता है। दूसरों को फील हो ना हो, लेकिन जिनसे वो अटैच्ड होते हैं उनको वो डिफरेंस जरूर फील होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उन्हें कह भी दिया कि दिल में डाउट ना कोई रह जाए, इनके अलग अलग सिंबल, इनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स, इनकी निशानियां, अलामतें याद रख लो, ठीक है, जान लो। और फिर क्या करो कि उनको हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, मतलब जो उनका हाल किया उनको जर्रों में, अज्जा में बखेर दो, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ के आए कि उनके कीमा की तरह के बेशक बना लो, उनके टुकड़े बना लो, उनको जिबा कर को टुकड़े करके उनको, उनके अज्जा के, उसको जर्रों को बखेर दो पहाड़ों पर, और उनमें जिंदगी लौट आएगी, क्योंकि जिंदगी देने वाला अल्लाह है, ठीक है। फिर उसके बाद है यतीना का सायन, ये वो दौड़कर तुम्हारी तरफ लौट आएंगे, पूरी कुव्वत से दौड़ते हुए और तेजी से उड़ते हुए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। इसी तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तख्लीक के राज को पा लिया, उन्हें मुर्दों के जिंदा होने का मुशाहिदा हो गया। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह अनआम में भी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी तरह हम आसमान और जमीन की अजीम सल्तनत दिखाते थे, ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। तो इंसान कसरत से पैदा होते हैं, कसरत से जहां से जाते हैं, लेकिन अकल मौत और हयात, जिंदगी और मौत की हकीकत को पाने से आजिज है। इंसानी अकल के पास जिंदगी और मौत की हकीकत को पा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो सोर्सेज मौजूद हैं वो जिंदगी के आसार हैं, जिनसे देखकर इंसान जो है अंदाजा लगाता है जिंदगी का। इंसानी
جو موت کے آثار جو ہیں، جس طرح سے ایک انسان کی ہارٹ بیٹ ختم ہوتی ہے، اس کے سانس ختم ہوتا ہے، تو وہ چیزیں انسان کے سامنے زیادہ سے زیادہ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کیسے لوگ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو موت کے بعد زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ذہن پر نقش کیا ہے، پھر عقلی دلائل نہیں دیے گئے، ماضی کا کوئی واقعہ نہیں سنایا گیا، ذاتی پرسنل ایکسپیریمنٹ سے گزارا گیا ہے، اور پرسنل ایکسپیریمنٹ سے گزرنے کے بعد جو شعور ملتا ہے وہ سب سے عظیم، سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ذاتی تجربہ انسان کے شعور اور احساسات پر چھایا رہتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس کا اندازہ لیب میں کام کرنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یا ہاسپٹل میں سرجری کرنے والے لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، گویا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان کسی بھی اینیمل کی، سپوز یہ جو اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں ڈائسیکشن وغیرہ سے، جو اپنے ہاتھوں سے خود فراگ کی، کاکروچ کی، ارتھوا وغیرہ کی جو ڈائسیکشن کرتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے پھر کہ پورا باڈی سسٹم جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو غیب کا پردہ ہٹا کر اس لیے سب کچھ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان چھپی ہوئی حقیقتوں سے، ریالٹیز سے باخبر کر سکیں، اور ان کے بارے میں کہہ سکیں کہ ہم دیکھی ہوئی چیز سے باخبر کر رہے ہیں، نہ کہ سنی ہوئی چیز سے، کیونکہ وہ انبیاء کرام ہیں۔ انہوں نے کنوکشن کے ساتھ پوری پوری کی پورے یقین کے ساتھ میسج کنوے کرنا ہوتا ہے۔ جس جس چیز کے لیے، توحید کے لیے وہ میسج کنوے کرنے آئے تھے نا، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ایک انسان جس درجے پہ ہوتا ہے نا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارے پاس وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جان لو اس بات کو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عزیزن اور حکیمن کا شعور ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زندگی پر غلبے سے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً جو ٹکڑے ٹکڑے گوشت کو پورے وجود کی زندگی دیتا ہے وہ غالب ہے، زبردست ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے دائرے میں ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جو وہ چاہتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی شریعت میں بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کی باریکیاں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ پہ بلیو ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اللہ تعالیٰ ویسا کامل یقین، توکل ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو ایمان کی زندگی سے پر نور اور منور کر دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔